السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آل آؤٹ اور میں ہوں آپ کا میزبان اصغر عظیم۔ ناظرین، ہمارے شاہین آسٹریلیا میں ہے، برسبن ٹیسٹ فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ اس میچ میں اگر میں بات کروں چوتھے دن کے اینڈ کی تو پاکستان 108 رن دور ہے اس کو جیتنے کے لیے، اور آسٹریلیا صرف 2 وکٹوں کی دوری پر ہے اس میچ کو اپنے نام کرنے کے لیے۔ مجموعی طور پر دیکھا جائے تو آسٹریلیا کا پلڑا اس پہ بھاری رہا، لیکن سیکنڈ اننگ میں جس طریقے سے ہمارے بیٹسمینوں نے کم بیک کیا وہ بھی قابل تعریف ہے۔ فرسٹ ٹیسٹ پہ بھی ہم بات کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آج ہمارے ایک مہمان اور ہیں، ایک ایسی مہمان جو کہ کراٹے چیمپئن ہیں اور جو بچپن میں ہی جو ہے وہ والدین کے سائے سے محروم ہو گئیں، لیکن انہوں نے اس لڑکی ہونے کے باوجود اس معاشرے میں اپنا ایک ایسا مقام بنایا کہ وہ کراٹے میں نہ صرف 3 ٹائم نیشنل چیمپئن ہوئی، 2 ٹائم جو ہے ساؤتھ ایشین چیمپئن ہوئی، پھر ایشین چیمپئن، اور اسی طریقے سے دیگر بے شمار اعزازات انہوں نے اپنے نام کیے۔ لیکن پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہم جس سے کریں گے وہ ہے ہمارے سابق چیف سلیکٹر صلاح الدین سلو، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب بھی انہوں نے ایز اے چیف سلیکٹر کا عہدہ سنبھالا، انہوں نے ہمیشہ میرٹ پہ فیصلے کیا اور لڑکوں کو کم بیک کرایا۔ ایسے پلیئر انہوں نے دیے کہ جو آج ہمارے ایک ہیرو کہلاتے ہیں۔ لیکن آج ہم ان سے جانیں گے کہ آیا جو ہمارے سلیکٹرز ہیں وہ جو ٹیم دے رہے ہیں، تیسری بار انہوں نے یہ ٹیم دی ہے اور جو ٹیم کی پوزیشن اب تک چل رہی ہے اس پہ ہم مکمل طور پر بات کریں گے صلاح الدین سلو بھائی سے۔ سلو بھائی، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں، اور اس سے پہلے کہ میں آپ سے پہلا سوال کروں ایک چھوٹا سا بریک لے لیتا ہوں، اس کے بعد پھر ہم آپ سے باقاعدہ پروگرام سے آغاز کریں گے۔ ناظرین، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے اپنے ایک مہمان صلاح الدین سلو کا آپ سے تعارف کرایا، لیکن ہماری جو دوسری مہمان ہے کلثوم ہزارہ، وہ چونکہ ٹریفک ہے آج جس علاقے سے وہ آتی ہیں اس علاقے میں ٹریفک جام ہے، تو ٹریفک جام میں وہ جو ہے وہ پھنسی ہوئی ہیں۔ جیسے ہی وہ ہمیں جوائن کریں گی ہم ان سے بھی بات کریں گے۔ اب فی الحال ہم صلاح الدین سلو بھائی سے جانتے ہیں جو کہ سابق چیف سلیکٹر ہیں۔ سلو بھائی، نیوزی لینڈ میں جب پاکستان ٹیم کی پرفارمنس آئی تو تقریباً سب نے یہی کہا کہ آسٹریلیا میں بھی تقریباً یہی کچھ ہوگا، کیونکہ دونوں کی کنڈیشن، وکٹیں اور تقریباً سیم ہی ہوتی ہیں۔ لیکن یہ دیکھا گیا کہ پہلے ٹیسٹ کی پہلی اننگ میں پاکستان کی بیٹنگ لائن نے دھوکہ دیا اور 142 پہ ہم آؤٹ ہو گئے، لیکن دوسری اننگ کو پھر آپ کیسے دیکھتے ہیں اور اوور آل اس پورے ٹیسٹ کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، جو پہلی بات آپ نے کی، نیوزی لینڈ کی کنڈیشن ڈیفرنٹ تھی، وہاں گراس تھی، باؤنس نہیں تھا اتنا، تو موومنٹ تھی، گیند میں موومنٹ تھی۔ لیکن پروفیشنل کرکٹ کا تقاضا یہ کنڈیشنز کیسے بھی ہوں۔ انڈیا میں دیکھیے آپ اسپنرز ڈومینیٹ کرتے ہیں، انگلینڈ میں سیمرز ہوتی ہے، نیوزی لینڈ میں کم و بیش وہی سیمرز ہوتی ہے، یہاں پر تھوڑا باؤنس ہوتا ہے اور گیند اونچا آتا ہے تھوڑا سا۔ اور سنا برسبن کی جو وکٹ ہے وہ سب سے زیادہ باؤنس اسی پہ ہی ہے۔ جی ہاں، اچھی ہے، تو اوپر آپ نے دیکھا ہے کہ، اور اس میں اصل میں جو آپ کا پہلا کویشچن ہے کہ پہلی اننگ کی وجہ سے وہ ڈیبیکل جو ہوا 142 رن پہ جو پاکستان ٹیم آؤٹ ہو گئی، جس میں سرفراز کے علاوہ کوئی بھی اچھی بیٹنگ نہیں کر سکا۔ اس کی وجہ میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے اصغر صاحب کہ یہ شیل میں چلے گئے، یہ اپنا گیم نہیں کھیلے۔ جیسے دوسری اننگ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی اچھی طریقے سے بیٹنگ کر رہے ہیں، مطلب کھل کے بیٹنگ کر رہے ہیں۔ خود ایک ریکارڈ ہے پاکستان کے لیے 382 بنا لینا چوتھی اننگ میں۔ ہاں، دوسری اننگ میں انہوں نے چیس کرتے ہوئے 382 تقریباً 400 رن کرنا مذاق نہیں ہے۔ اور میرے خیال میں اگر 1-2 پلیئر اور رک جاتے، وکٹ پہ اپلائی کر لیتے اپنے آپ کو، جیسے اظہر علی نے بڑا اچھا کھیلا۔ مجھے تھوڑا سا یونس خان سے تھوڑا سا ڈس اپوائنٹ یہ ہوا ہوں میں کہ وہ 65 پہ بہترین بیٹنگ کر رہے تھے، اور یہ از دا بیسٹ بیٹسمین ان آور ٹیم۔ خاص کر سیکنڈ اننگ کے، چوتھی اننگ میں ان کی سینچری زیادہ ہے جی۔ اچھا، وہ گیند کر رہا تھا لیان آف اسپن، اور گیند کیونکہ بولنگ مارک وغیرہ بنے تو گیند ٹرن کر رہی تھی۔ اب یہ جو شاٹ انہوں نے کھیلا میرے سمجھ نہیں آیا نا، یونس خان ایسے پلیئر نہیں ہے کہ اگینسٹ دا بریک ہو گیا، ایک تو اگر آف اسپن اگینسٹ دا بریک سویپ مار رہے ہیں آپ لیفٹ ہینڈر کی طرح، تو گیند ایج لگ کے اوپر جاتی ہے۔ اکثر آپ نے کرکٹ میں دیکھا ہوگا کہ رائٹ آرم کو ہم جب لیگ اسپن گیند کرتا ہے تو کوشش کرتے ہیں کہ اسکوائر لیگ پہ آؤٹ کر دیں، اگینسٹ دا بریک لگ کے گیند ہوئی۔ اگر یہ سویپ کھیل جاتے ود دا بریک تو گیند نیچے جاتی، گراؤنڈ جاتی۔ یہ جو ریورس سویپ کھیلا وہ اگینسٹ دا بریک ہو گیا نا، تو میرے خیال میں اس وقت
ड्रेसिंग रूम पे बड़ा प्रेशर आ गया और वहां से थोड़ा सा पलटा खाया मैच ने। इतना बड़ा प्लेयर, पाकिस्तान का सबसे ज्यादा हाई स्कोरर जो 10,000 के करीब पहुंच चुका है, अब अगर वो इस तरह की इनिंग खेलता है जबकि टीम आपकी प्रेशर में, न्यूजीलैंड में आप पहले ही हारे हुए हैं, फिर यहाँ आप पहली इनिंग में बिल्कुल फ्लॉप हो चुके हैं, खुद आपकी 7 इनिंग फ्लॉप है, तो इतना बड़ा प्लेयर अगर इस किस्म के खेलेगा तो फिर क्या मैसेज जाता है? देखिए, इस इनिंग से पहले कोई 6 इनिंग में 16 रन की। अब यूनुस जैसा इज वर्ल्ड क्लास प्लेयर, तो वो 65 पे बैटिंग जब कर रहा होता है आदमी तो वेल सेट होता है, उसको किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं थी। एक बॉलर आउट करता है अगर कि अच्छी गेंद हुई, आउट हो गया, एक अच्छा कैच, जैसे स्टीवन स्मिथ के कैचेस देखें आपने, ना होने वाले कैचेस उन्होंने लेके बैट्समैन को आउट किया। इसमें बैट्समैन अपनी गलती से खुद आउट हुआ है, क्योंकि आपको रिवर्स स्वीप तो भाई 2020 में खेलते हैं, वो भी जब वक्त पड़ता है तो खेलते हैं। तो मेरे ख्याल में वहां से थोड़ा सा वो हुआ, लेकिन मैं सबसे ज्यादा तारीफ करूंगा असद शफीक की, जिस तरीके से दलेराना खेले हैं। और उसके साथ आप देखें कि 71 बहुत अच्छे किए उसे अजहर अली ने ले गए। उसके साथ मैं तारीफ करूंगा मोहम्मद आमिर की कि उन्होंने अटैकिंग क्रिकेट खेली है। उन्होंने ये नहीं किया, जैसे आपने देखा होगा इंडिया में 60-60 किया, आखिर में दो उसने राशिद ने और दूसरे ने आके डॉसन ने आखिर में 60-60 रन किए उन्होंने। तो इसी तरह आमिर ने 48 जो किए, उसकी वजह से आप इस मुकाम पे पहुंचे। अब हमारे जो मेन बैट्समैन हैं, जो 6 बैट्समैन हैं, 7 तक बैटिंग है आपकी सरफराज तक, और सरफराज इसलिए कामयाब हुए हैं, पहली इनिंग में भी आपने गौर किया होगा 59 दलेराना खेलते हैं, और उसमें एक खास चीज आपने शायद गौर की हो, टेक्निकल थी कि उसने 2 स्वीप मारे स्क्वायर लेग पे। जब उन्होंने प्लेयर वहां ले लिया तो उन्होंने फाइन मार दिया, वो भी चौका हुआ। तो ये सब चीजें देखते हुए मैं समझता हूं कि सबसे अहम चीज जो है वो बड़ा दिल है। आप शेल में नहीं घुसे, जैसे आपने फरमाया था पहले इनिंग में 142 में जो आउट हुए, वो वहां से हम अंडर प्रेशर आते चले गए, ड्रेसिंग रूम पे प्रेशर बढ़ता चला गया। लेकिन दूसरी इनिंग में इनको खराज तहसीन पेश करना चाहिए इन खिलाड़ियों को कि ये जम के खेले। अगर 1-2 प्लेयर डर के नहीं खेले, जम के खेले, डर के नहीं खेले, और जो बाहर गेंद जा रही थी उसको छोड़ा भी इन्होंने, बाउंसर को डक किया। लेकिन मैं यहाँ समी को कहूंगा थोड़ा सा, समी असलम के लिए, देखिए ओपनर की आई नहीं हटना चाहिए गेंद से। आपने गौर किया होगा 2 दफा या 3 दफा इनकी हेलमेट पे लगी गेंद, बिल्कुल लगी, इन्होंने चेहरा ऐसा कर दिया, आई हटा ली गेंद से। असल में वो स्टडी कर गए ना समी को। हाँ, तो जब आप ओपनर आई हटा ले तो बड़ा खतरनाक होता है। गेंद को छोड़ना ज्यादा मुश्किल है, खेलना आसान है, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं है तो आप डक कर दें, क्योंकि बाउंसी ट्रैक है, ऊपर से गुजर जाएगी गेंद। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए मिकी ऑर्थर भी हैं। देखिए बोर्ड ने इनको हर चीज जो इन्होंने मांगा प्रोवाइड कर दी। मिकी ऑर्थर वन ऑफ द बेस्ट कोच हम कहते हैं, ठीक है, बॉलिंग कोच, बैटिंग कोच, फील्डिंग कोच, और फील्डिंग पैथेटिक थी। फील्डिंग कोच पे क्या तवज्जो दें? फील्डिंग कोच पे मतलब हम न्यूजीलैंड में भी कैच छोड़ते रहे, यहाँ भी हम कैच छोड़ रहे हैं। इवन कि आप सरफराज की बात कर रहे हैं, अब सरफराज भी कैच छोड़ रहे हैं। हाँ, उसने कैच और एक कैच लिया, उसको अपील नहीं की, वो अपील नहीं की। लेकिन अगर एक बात बताऊं मैं आपको, अच्छी टीमें वो होती हैं जो अपने बॉलर्स को बैक करें। जैसे इंग्लैंड में बड़ा रेयर साइट होगा, आपको दिखता होगा कि स्लिप में या गली में कॉट बिहाइंड छूट गया इंग्लैंड बॉलर्स के, या यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में बहुत छूटे कैच, स्टीवन स्मिथ ने कैच भी छोड़ा है, हाथ में आके निकल गया उसके कैच, वो ठीक है। लेकिन ज्यादातर आपने गौर किया होगा कि साउथ अफ्रीकन है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया, ये अपने बॉलर्स को बैक करते हैं। ऐसे बैट्समैन का अगर स्मिथ का कैच छूट जाए तो वो आपको माफ तो नहीं करेगा। अब 53 पे आपने कैच छोड़ दिया, 98 पे आपने अपील नहीं की, 97 पे उसके, तो अब वो तो आपको नहीं छोड़ेगा ना। ऐसे बैट्समैन के लिए तो मेंटली हमें तैयार खुद होना होगा। उन्होंने असद शफीक का कैच छोड़ा, वो 100 कर गया। तो अब प्लेयर जाहिर है, हम किसी को किसी से कंपेयर नहीं करते। ऐसे ही आपको याद होगा वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीकन ने कैच छोड़ा था, बेस्ट मेरे ख्याल में उनका वन ऑफ द बेस्ट फील्डर्स थे जिन्होंने कैच छोड़ा, तो स्टीव वॉ उनके करीब। बाबर आजम को क्या करें? बाबर आजम को अब नंबर 3 पे खिला रहे हैं, इससे पहले असद शफीक को खिलाया। नंबर 3 एक बड़ी अहम पोजीशन होती है, रीढ़ की हड्डी जिसे कहते हैं। जैसे आप दूसरे ममालिक में देखें, माजी में जैसे रिकी पॉन्टिंग थे, जैसे सर विवियन रिचर्ड थे, हमारे जहीर अब्बास थे, एक अरसे तक खेलते थे। डिजास्टर की सूरत में नंबर 3 जो है वो फर्स्ट सेट का काम करता है, इसलिए कि ओपनर अक्सर पहली ओवर में आउट हो गया, पहली गेंद पे आउट हो गया तो वो अंदर जाता है और वो फिर इनिंग बिल्डअप करता है। तो इस तरीके से, लेकिन प्लेयर आपके सब अच्छे हैं माशाल्लाह। विकेट पे शॉर्ट पिच बॉल पे प्रॉब्लम हो रही है ना। हाँ, तो ये चीजें तो 2 इनिंग में 16 प्लेयर कैच आउट हुए। देखिए, अगर ये तो मिकी ऑर्थर का और बैटिंग कोच का है कि भाई देखो ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, वहाँ बाउंसी ट्रैक्स हैं, वहाँ हमको ऊपर आएगी गेंद, तो उसके लिए से पहले से तदारक करना पड़ता है। तो ये पहले से सोचना चाहिए था कि ऊपर जो गेंद आएगी उसको किस तरह खेलना है, और दूसरी इनिंग में खेले ही ना। सर पहले से क्या सोचते हैं? हमने तो एक अरसा हो गया कि हम किसी भी यूरोप के टूर पे
ہم نے وہ پریکٹس ہی نہیں دیکھی جو ہونی چاہیے. اب جو دبئی والی بات ہے یہی کہ اگر میں بات کروں تو اب ہمارے سابق پلیئرز یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی ہوم سیریز کے لیے مقام چینج کر دیں, ہمیں کسی ایسی میدان میں کسی ایسے ملک کا انتخاب کرنا چاہیے جہاں کی وکٹیں جو ہیں وہ تھوڑی سی تیز ہوں, جہاں پہ گھاس ہو, کیونکہ اب دبئی جو ہے وہ سیم ہمارے پاکستان والی کنڈیشن ہے. پلیئر وہاں کھیلتے ہیں, جیت جاتے ہیں, سینچریاں بنا دیتے ہیں. اس کے بعد کیا حال ہے؟ اب مصباح کی اگر میں بات کرتا ہوں تو مصباح نے انگلینڈ کے خلاف جو سینچری سکور کی, اس کے بعد اسی سیریز میں 150, اس کے بعد 15 اننگ اور اس دوران اس نے صرف 4 50 کی ہیں. اب مصباح بھی انڈر پریشر آ گئے, یعنی کہ وہ جو وکٹوں کا معاملہ ہے وہ مصباح پہ بھی اثر ہو رہا ہے. لیکن وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں ہوم ٹیم, ہوم گراؤنڈ کا ایڈوانٹیج کیا ہوتا ہے, جو آپ نے کہا نا دبئی میں ہم لو باؤنس ملتی ہے, ہمیں ویدر ہمارے مطلب کا ہوتا ہے, 2 چیزیں, اور تیسرا کراؤڈ آپ کے حق میں ہوتا ہے جو کہ اتنا میٹر نہیں کرتا لیکن بہرحال میٹر کرتا ہے. تو ان 3 چیزوں کو اگر آپ دیکھیں تو جو پرانے پلیئرز کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم یہ جگہ بدلتے ہیں اور دوسری جگہ جیسے انگلینڈ جاتے ہیں تو آپ کو ایون باؤنس ملتا ہے, اونچا گیند آتا ہے, موو کرتا ہے, تو اس میں آپ جب دوسری جگہ کھیلنے جائیں گے تو آپ کو زیادہ ایڈوانٹیج ہوگا. لیکن اس کے لیے ایک اور بھی ہے مسئلہ جو بورڈ کی جانب سے, وہ ہے پھر آئے گا فائننس کا, چونکہ اخراجات بڑھ جائیں گے اگر ہم یورپ میں. اخراجات بہت بڑھ جائیں گے, اور دوسری یہ بھی ہے کہ ونڈو نکالنا, اس لیے کہ انگلینڈ میں جو سیزن ہوتا ہے اس وقت ان کے پاس ونڈو نہیں ہوتی. آج کل اتنی زیادہ کرکٹ ہو رہی ہے کہ اگر وہ نہیں ہوتا تو 2020 کہیں ہو رہا ہوتا ہے. اب آپ کا PSL شروع ہو جائے گا, اس کے بعد آپ کی انگلینڈ کی سیریز ہے, تو وہ ونڈو نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے انگلینڈ میں خاص طور سے. یہ لے کر گئے شرجیل کو, نہ نیوزی لینڈ میں کھلایا آپ نے اور نہ پہلے ٹیسٹ میں آپ نے موقع دیا اس کو, تو آخر شرجیل کا علاج کیا ہوگا؟ کیا وہ ایسے ٹور کر کے آ جائیں گے, سے گھومنے پھرنے کے لیے گئے؟ کیونکہ پیچھے آپ نے دیکھا کہ قائد اعظم ٹرافی میں بھی اب پرفارمر سامنے آ گئے ہمارے پاس. وہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں ایز اے ٹورسٹ گئے ہیں. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 3 مراحل ہوتے ہیں کرکٹ میں, جتنی میں اپنے تجربے کی نظر میں. پہلا ہوتا ہے مرحلہ جو انضمام الحق کے پاس ہے کہ وہ 15 لڑکے سلیکٹ کریں, ایک کیمپ لگائیں, 15 لڑکے سلیکٹ کر کے مینجمنٹ کو دے دیں. اب ظاہر ہے وہاں کیا کنڈیشن ہے, مکی آرتھر زیادہ بہتر جانتے ہیں. پلینگ 11 وہ سلیکٹ کرتے ہیں, اور اس کے بعد اصل کام کپتان کا ہے کہ وہ جو پلینگ 11 دے رہے ہیں اس کو وہ کس طرح کھلاتے ہیں. تو یہ 3 مراحل ہوتے ہیں کرکٹ میں. اب ان تینوں میں آپ کو دیکھیے احتساب تو ضرور ہونا چاہیے کہ آپ کے بولنگ کوچ ہیں, آپ نے ظاہر ہے 4 آؤٹ کیے لیکن رن کتنے دیے, انہوں نے کتنے آؤٹ کیے اور کتنے رن دیے, آپ موازنہ کریں. اور یہ وہی ہمارے جو ہیں اپنا اظہر محمود یہی تھے جب ورلڈ ریکارڈ ہو گیا تو 444 کا. تو میں تنقید برائے تنقید نہیں کر رہا, تنقید برائے اصلاح یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کو ٹھیک کریں. آپ کے بیٹسمین اگر آؤٹ سائڈ آف اسٹمپ, ان کو آف اسٹمپ نہیں پتا. مکی آرتھر کا کوئی کردار اب تک نظر آیا ہے؟ تیسری سیریز ہے نا کی, یہ تیسری سیریز ہے بس. وہ دبئی میں تو شاید جو لیکن آخری میچ وہاں بھی ہار گئے تھے. تو ان سب چیزوں کا بورڈ کو ذرا پوچھنا چاہیے ان سے, کیونکہ ظاہر ہے بورڈ سے جو مانگتے ہیں وہ بورڈ دے رہا ہے. ٹھیک ہے, بورڈ کا کام تو فیسلیٹ کرنا ہے, وہ تو فیسلیٹ کر رہا ہے. جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کے ساتھ من پسند ٹیم دی جا رہی ہے آپ کو, کیونکہ حفیظ کی اور کامران کی واپسی کے اشارے تھے لیکن کپتان اور کوچ کی ہی کہنے پہ وہ ڈراپ ہوئے. لیکن اس میں یہ دیکھیں جو آپ بات کر رہے ہیں نا, شہریار صاحب کبھی مداخلت نہیں کرتے. اور میں جتنے کوئی 10 دفعہ سلیکٹر رہا ہوں, میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ پہلے بہت سارے چیئرمین ایسے تھے وہ بلا کے پوچھتے تھے کہ بھائی کیا ٹیم ہے. ایک واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں. جب میں چیف سلیکٹر تھا تو اللہ جنت بخشے ڈاکٹر ظفر الطاف صاحب چیئرمین تھے. جب ٹیم سلیکٹ ہو گئی, آسٹریلیا جا رہی تھی, وسیم اکرم کپتان تھے, تو میں نے ڈاکٹر صاحب کو فون کیا اسلام آباد کہ ڈاکٹر صاحب میں ٹیم منتخب کر لی ہے سلیکشن کمیٹی نے. تو ان کا جواب کیا تھا اصغر آگے سے کہ آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں, اناؤنس کریں. انہوں نے ٹیم بھی نہیں سنی. تو یہ ہوتا ہے ایک چیئرمین آف سلیکٹرز کا, چیئرمین کے بورڈ کا اعتماد کی بات. تو شہریار صاحب کبھی دخل اندازی نہیں کرتے کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو, ایسا سیٹھی صاحب بھی نہیں کرتے تھے. بھائی یہ ایک ٹیکنیکل جاب ہے, تو آپ اگر آج جیتتے ہیں تو کریڈٹ آپ کو جاتا ہے, ہارتے ہیں تو آپ بلیم بھی. چیئرمین مداخلت نہیں کرتے, پکی بات ہے. ٹھیک ہے. ناظرین سعد سلو کہہ رہے ہیں کہ PCB کے چیئرمین جو ہیں وہ سلیکشن میں مداخلت نہیں کرتے. اسی پہ ہم بات کریں گے, کچھ پرانی یادیں بھی یاد دلائیں گے کہ چیئرمین مداخلت کرتے ہیں یا نہیں کرتے, چونکہ کوئی ضیاء بھی ایسے ہی کھیل گیا اور بہت سے لوگ ایسے ہی کھیل گئے تھے. لیکن ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, اس کے بعد پھر ہم بات کریں گے. ایک چھوٹے سے بریک.
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम फॉर्मर चीफ सेलेक्टर सलाउद्दीन सल्लू से बात कर रहे थे। इसी दौरान हमें ज्वाइन किया है नेशनल कराटे चैंपियन, साउथ एशियन कराटे चैंपियन, एशियन कराटे चैंपियन और बेशुमार टाइटल के मालिक कुलसुम हजारा ने। नाज़रीन, कुलसुम हजारा के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया और एक बार फिर आपको बताता चलूँ कि ये वो लड़की है, ये वो खातून है जो एक मिसाल है हमारे माशरे के लिए, हम सब के लिए, क्योंकि जिस कम्युनिटी से इनका ताल्लुक है वहाँ पे लड़कियों को इस किस्म की इजाज़त नहीं होती कि वो इतना जो है फॉरवर्ड आकर जो है स्पोर्ट्स में एक्टिविटीज में शामिल हो। कुलसुम बचपन से ही अपने वालिदैन के साये से महरूम हो गई थी। इनके बहनोई इनके टीचर बने और उन्होंने ही इनकी परवरिश की और फिर एक ऐसा कोच का किरदार अदा किया कि चंद सालों में ही कुलसुम जो है वो न सिर्फ साउथ एशियन चैंपियनशिप में 2 दफा गोल्ड मेडल हासिल किया, बल्कि 3 टाइम नेशनल चैंपियन, ये एक रिकॉर्ड है कि 3 टाइम नेशनल चैंपियन रही और गोल्ड मेडल हासिल किया। अब तक जो है पाकिस्तान नंबर 1 है और अब कोचिंग भी कर रही है। और साथ साथ ये भी हम बताते चले हैं कि ये एक वेल एजुकेटेड लड़की है। इन्होंने माशाल्लाह मास्टर ऑफ साइंस किया है फिजिकल एंड स्पोर्ट्स में, आई थिंक। और कुलसुम हमारे साथ मौजूद है। कुलसुम, आपको खुशामदीद कहते हैं और आप ट्रैफिक की वजह से थोड़ी लेट हुई, लेकिन खुशी इस बात की कि आप पहुंच गई। जी अल्हम्दुलिल्लाह, फाइनली पहुंच गई। फाइनली पहुंच गई। अच्छा कुलसुम, क्या कहना चाहेंगी अपनी लाइफ के बारे में, अपने करियर के बारे में, जिस तरीके से आपने स्ट्रगल की, जो कि आपके कोच की भी इस शहर में टारगेट किलिंग हुई, यानी जो आपके बहनोई भी थे, लेकिन फिर भी आपने हिम्मत नहीं हारा और आपका सफर जारी है, तो क्या कहना चाहेंगी? फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये कि मैंने अपने लाइफ में ज़ाहिर है बहुत स्ट्रगल देखी और पहले मतलब हमारी कम्युनिटी में इस चीज़ को अच्छा नहीं समझते थे कि लड़कियां जाके कराटे खेले और मतलब इस गेम को स्पेशली वो नहीं समझते थे कि गर्ल्स के लिए है। लेकिन मेरे जो ब्रॉ इन लॉ थे उन्होंने शुरू से मुझे सपोर्ट किया और वो मुझे इस फील्ड में लेके आए और उन्होंने कहा मतलब कि पाकिस्तान में जो सरकमस्टेंसेस चल रहे हैं उसके लिए स्पेशली गर्ल्स को कराटे आना चाहिए और वो अपने सेल्फ डिफेंस कर सके। तो स्पेशली इस चीज़ को लेके मैं इस फील्ड में आई और वक्त के साथ साथ फिर अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला चलता रहा और पाकिस्तान टीम में आ गई और पाकिस्तान लेवल पे पार्टिसिपेट किया, फिर इंटरनेशनल लेवल पे जाके पाकिस्तान को पार्टिसिपेट किया। अभी रिसेंटली इंडिया से जीत के आए और अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया से गोल्ड जीत के, और ये काफ़ी एजाज़ की बात है। इंडिया सेकंड टाइम गई थी आई थिंक। हाँ सेकंड टाइम। इससे पहले भी आप साउथ एशियन में अभी नेशनल वो साउथ एशियन गेम्स हो गई थी इंडिया में, तो उसमें उन्होंने कराटे को नहीं रखा था क्योंकि कराटे बेस्ट है सार्क रीजन में, तो उन्होंने कराटे को रखा ही नहीं था। लेकिन 3 दफ़ा ये इशू हमारे साथ हो गया कि उन्होंने हमें वीज़ा भी नहीं दिया। फिर काफ़ी टाइम बाद उन्होंने हमें वीज़ा इशू किया इस दफ़ा। फिर ये कि वीज़ा भी उन्होंने इस तरह दिया कि हमारे कुछ बेस्ट प्लेयर को उन्होंने वीज़ा दिया ही नहीं। पहले ही उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि मतलब कुछ प्लेयर्स को वीज़ा देना है, कुछ को नहीं देना। और गर्ल्स में से आउट ऑफ 10 गर्ल्स में से उन्होंने जस्ट 6 गर्ल्स को वीज़ा इशू किया था और बॉयज़ में से आई थिंक 12 के 13 थे, उनमें से भी 6 बॉयज़ को दिया जाए। तो ये तो शुक्र है कि आपको पार्शली वीज़े मिल गए, वरना हमारी हॉकी टीम को तो वीजा ही नहीं मिले, पता नहीं पासपोर्ट भी आज तक वापस तो हमारी भी 2 टाइम रिजेक्ट होने के बाद 3rd टाइम जाके काफी मीडिया में आने के बाद फिर उन्होंने कहा कि एम्बेसी से उन्होंने कॉल किया था। इंडिया खौफ के मारे या कोई और वजह है? ऑफ कोर्स जाहिर है क्योंकि हमारी टीम साउथ एशियन चैंपियन है, हमारी टीम पाकिस्तान टीम। अच्छा रिकॉर्ड है पाकिस्तान का, बहुत ज्यादा सार्क कंट्रीज में पाकिस्तान बेस्ट है कराटे में। तो फिर इसी डर से उन्होंने वीजा ही नहीं दिया, 2 दफा उन्होंने रिजेक्ट किया। 3rd टाइम जाके अल्लाह अल्लाह करके जाके वीज़ा मिला। ये है कि फिर बाद में वहाँ पे जाके रेफरीज पैनल पे उन्होंने काफ़ी चीट किया वगैरह। तो हमारे जो एशियन चैंपियन है सादी अब्बास, उसके साथ काफ़ी उन्होंने मतलब उसके पॉइंट्स वगैरह नहीं दे रहे थे, उसको हराया उन्होंने। फिर उस चीज़ पे आके काफ़ी गुस्से और एक पैट्रियोटिक फीलिंग्स के साथ ये था कि नहीं जीतना है हर हाल में। शादी के बारे में तो पता चला है कि वो प्लान था कि शादी को जीतने नहीं देना। एक्चुअली मुझे इतना कुछ नहीं पता, लेकिन ये कि जब शादी का फाइट हो रहा था तो उसके दूसरे साइड में मेरी फाइट हो रही थी, तो मुझे उसके फाइट के बारे में इतना नहीं पता। जब मैं मेरी सेकंड फाइट थी आई थिंक, जब मैं निकली तो मतलब आई वाज शॉक कि उन्होंने कहा शादी हार गया, क्योंकि शादी बेस्ट है कराटे में और एशिया पे उनका मेडल है। तो वो जो सिचुएशन था काफ़ी शॉकिंग था कि मतलब शादी हार गया। तो मुझे ये था कि कहीं ना मुझे ना हराए, ये कि अल्हम्दुलिल्लाह फिर काफ़ी जज्बे के साथ जाके फाइनल मेरा नेपाल के साथ था, इंडिया बाहर हो गया था, तो उसके साथ फिर जीत गई। अब प्लान क्या है आपका? कोचिंग भी कर रही हैं? नहीं, कोचिंग तो मैं नहीं कर रही, फिलहाल मैं पाकिस्तान टीम में हूँ। अभी 2017 स्पेशली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारे गेम्स है, जैसे लाइक इस्लामिक गेम्स है, एशियन चैंपियनशिप है और इस्लामिक गेम्स ईरान में भी आप पार्टिसिपेट कर? हाँ, मैं उसमें पार्टिसिपेट कर चुकी हूँ 2006 और 7 में आई थिंक। ईरान पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुकी हूँ वहाँ पे।
تو یہ کہ ابھی اس کے بعد میرے خیال میں دوسرا والا کینسل ہو گیا اور یہ تیسرا ہے جو وہاں پہ ہو رہا ہے آذربائیجان میں ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ اس کے لیے امید ہے کہ پارٹیسپیٹ کرے اور جیتے. لیکن یہ کہ پاکستان سے یہ ہے کہ کافی ہمیں زیادہ ٹورز ملنے چاہیے جس کی وجہ سے ہم گروم کر سکے. ظاہر ہے جیسے کچھ سبجیکٹس ہوتے ہیں پریکٹیکل, اگر وہ تھیوری پڑھے اور پریکٹیکل نہ کرے تو اس چیز وہ تو جسٹ یوز لیس ہو جائے گا. ایسا ہی ہے کراٹے بھی, اگر ہم لوگ جتنے ٹریننگ کر سکے ہمیں باہر کے ٹورز نہ ملے, ٹورنامنٹس نہ ملے, پھر ہم ظاہر ہے ہم ان کے لیول تک پہنچنے میں بہت مشکل ہو جائے گا ہمارے لیے. اسلم بھائی, اس سے پہلے کہ میں آپ سوال کروں, کلثوم کے لیے کوئی شعر سنائیں گے؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں اس کی جدوجہد, اس کی اسٹرگل. ہاں دیکھیے, شعر تو میں ضرور سناؤں گا, لیکن میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. یہ ہمارا سب کا فخر ہے, یہ پاکستان کا فخر ہے. اور انہوں نے 2 باتیں کی جس سے میں زیادہ متاثر ہوا. پہلے تو جن حالات سے گزر کے انہوں نے یہ مقام حاصل کیا ہے, یہ ان کو جتنی تعریف کی جائے کم ہے. دوسری بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ کراٹے لڑکیوں کو سیکھنا چاہیے, ضروری ہے. وہ دور گزر گیا جب اکبر الہ آبادی کہتے تھے کہ تعلیم لڑکیوں کی ضروری تو ہے مگر خاتون خانہ ہو, صبا کی پری نہ ہو, لیکن وہ دور گزر گیا. اب جو حالات ہیں اس میں کراٹے سیکھنا خواتین کے لیے بہت ضروری ہے, خاص طور سے جیسے انہوں نے کہا. اور دوسری بات, انہوں نے ایک بڑی جس اسٹرگل کر کے جس طریقے سے آپ یہاں پہنچی ہیں, ورنہ بہت سارے ایسے خاندان ہیں جہاں ہر قسم کی فیسلٹیز بھی ملتی ہیں لیکن وہ لڑکیاں وہ مقام حاصل نہیں کر پاتی جو آپ نے کیا, جس میں آپ کے بہنوئی کا جیسے آپ نے کہا کہ وہ آپ کے کوچ بھی تھے اور آپ کے مینٹور تھے ایک طریقے سے نا. تو یہ, اور جس علاقے میں آپ رہتی ہیں وہاں تو یہ وہی نہیں کیا جاتا. تو ان سب چیزوں کو اگر مد نظر رکھیں. اور دوسری بات جو انہوں نے کی, وہ سوچنا چاہیے جو بھی آپ کی ایسوسیشن ہے یا پاکستان کے ہم لوگ جو ہیں ان کو یہ کرنا چاہیے کہ ان لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ٹور دیں. جب آپ زیادہ سے زیادہ ٹور دیں گے, جیسے ہم کرکٹ میں بات کر رہے تھے نا, تو آپ کو سیکھنے کے مواقع ملتے ہیں. آپ اچھی لوگوں سے فائٹ کریں گی, اچھی لڑکیوں سے فائٹ کریں گی, اس پہ آپ کا بھی معیار بلند ہوگا. اور ظاہر ہے جیسے آپ فرما رہی ہیں کہ ابھی 2017 بہت اہم ہے, تو میرے خیال میں یہ حکومت کو دیکھنا چاہیے, ان کی سرپرستی کرنا چاہیے. کرکٹ میں ہر جگہ سے اسپانسرز مل جاتے ہیں, تو میں یہی درخواست کروں گا حکومت سے کہ اتنی لائق اور قابل تحسین ان کی وہ ہیں, میڈلز وغیرہ جیسے انہوں نے جیتے ہیں, گولڈ میڈل جیتے ہیں, اور انڈیا میں جا کے انڈیا کو ہرانا کوئی معمولی بات نہیں ہے. تو ہمیں آج کے موسم میں, آج کل کے حالات میں آج کل کی وکٹ زیادہ خراب کھیل رہی ہے. جہاں پاکستان ٹیم کو بالکل بھی چانس نہیں مل رہا وہاں کھیلنے کے لیے, نہ وہ کرکٹ کھیل سکتے ہیں نہ وہ ہاکی کھیل سکتے ہیں. ابھی جو ہے کچھ لوگوں کو اور مزید پلیئرز ہیں جن کو انہوں نے سلیکٹڈ ویزے دیے, تو یہ عجیب سی سچویشن ہے. وہ آپ نے صحیح کہا اصغر کے, جیسے انہوں نے کہا بیٹی نے کہ بھائی وہ ان کو نہیں دے رہے کہ جن سے ہارنے کا خدشہ ہے ان کو, تو آپ کو پھر کیسے دے دیا, کیونکہ آپ سے بھی یقین نہیں تھا کہ ایک لڑکی سے ہار جائیں گے, اس لیے دے دیا. میں اپنے ٹائٹل کے وہ ڈیفینڈ کرنے گئی تھی نا, سیکنڈ ٹائم میں ساؤتھ ایشین چیمپئن. ماشاءاللہ, اللہ ہماری سب کی دعائیں, پوری قوم کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. تھینک یو سر. اور وہ علامہ اقبال نے کہا ہے, وہ تو یہی کہا تھا کہ محمد مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن. تو یہ وہ لوگ ہیں جو ستاروں پہ کمن ڈالا کرتے ہیں. بے شک, ایک کمن آپ کے جو شاہین ہے وہ بھی تو ڈالنے ہیں آسٹریلیا میں, تو وہ میچ کدھر دیکھ رہے ہیں آپ, پاکستان کے حق میں جا رہا ہے یا آسٹریلیا کے پاس جا رہا ہے؟ دیکھیے, میں ابھی کہوں گا کہ 75-25 ہے پاکستان, 25-75 ان کے, کیونکہ رن 108 بہت ہوتے ہیں. اور پھر اسد شقیق کے ساتھ جو ہے وہ ٹیل اینڈرز ہیں, اور پہلا سیشن جو ہے وہ بہت اہم ہے. اور ان کے فاسٹ بولر ظاہر ہے اسٹارک کو آپ نے دیکھا کہ 150 کی رفتار سے گیند کر رہا ہے, تو اس کو یاسر شاہ کو اور ان کو راحت علی کو کھیلنا مشکل ہوگا. جبکہ اسد شفیق نے تو شاندار سنچری سکور کی, اور جیسا آپ نے کہا تو دوسری اننگ میں 382 کرنا کوئی معمولی حدث نہیں. اسد کی یہ 10ویں سینچری ہے اور 6 نمبر پہ 9ویں سینچری ہے. 6 نمبر پہ جا کے 100 کرنا بڑی بات ہے. اور جیسے آپ نے یونس کا ذکر کیا تھا, اگر وہ, مجھے ابھی بڑی تکلیف ہے اس شاٹ کی, میں کبھی نہیں بھولوں گا وہ شاٹ, میرے دل پہ چھری چل گئی, جسے کہنا چاہیے کہ جب کھیل رہے ہو 65 اس طرح کی چھوٹی موٹی غلطی کر ہی لیتے ہیں. نہیں تو یہ غلطی بڑی بھاری پڑ گئی پاکستان کو, اس ڈریسنگ روم پہ پریشر آ گیا کہ یونس خان جیسا پلیئر بہت کم پیدا ہوئے ہیں, ایسے پلیئر 10,000 رن کیے ہوئے ہیں, اور اگینسٹ دا بریک آپ شاٹ کھیل رہے ہو, سویپ, یہ ریورس سویپ 2020 میں کھیلا جاتا ہے, ٹیسٹ کرکٹ میں نہیں کھیلے جاتے یہ شاٹ. یونس خان بہت بڑا انسان بھی ہے, بہت بڑا کرکٹر بھی ہے, اس کو ذرا سنبھل کے, اس کے ذرا سنبھل کے, لیکن ایک بہت بڑا پلیئر, بہت بڑا انسان, ہمارا چیف سلیکٹر بھی ہے, تیسری ٹیم اس نے دی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ایک لڑکا جو یہ کہے کہ یہ انضمام کی دریافت ہے؟ نہیں, ابھی میرے خیال میں جیسے جب یہاں ہے نا فائنل میں, تو آپ بھی تھے, دیکھا آپ نے کہ پورے وقت سلیکشن کمیٹی بیٹھی رہی, دیکھتی رہی. ایک کہتے ہیں نا 100 کیے تو کیسے 100 کیے,
جیسے اسد شفیق نے کچھ 100 کرتے ہیں سلپ کے اوپر سے لگتی ہے. 100 تو سلمان بٹ نے بھی کیے دونوں اننگ میں. ہاں بہت کامران اکمل نے 1035 رن بنا دیے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور سلمان بٹ کی زیادہ اس لیے کہ قائد اعظم ٹرافی کے فائنل میں اور وابڈا پہلی دفعہ چیمپئن ہوئی ہے. اس میں شفقت رانا کو بھی بڑا کریڈٹ جاتا ہے جو ان کے سربراہ ہیں. تو جب خاص طور سے آپ ایک چیز غور کریں کہ اگر سربراہ کسی بھی ادارے کا, جیسے ایئر مارشل نور خان صاحب تھے یا نیشنل بینک کے علی رضا صاحب تھے, جب ان کی سرپرستی حاصل ہوتی ہے نا تو اور حوصلہ افزائی ہوتی ہے تو اتنا ہی کھیل نکھرتا جاتا ہے. وہ کوئی بھی ہو, کراٹے اسپورٹس لور ہونا بہت ضروری ہے. تو میں ان کے لیے بھی یہی کہوں گا کہ ان کو اسپانسرشپ ہونی چاہیے حکومت کی طرف سے. جیسے باکسرز کو دیے, ان کو بھی کروڑ دیں. آپ نے یو ٹرن مان لیا. یو ٹرن سوال انضمام کے بارے میں تھا. نہیں, میں انضمام نے کوئی نیا لڑکا دیا. نہیں دیا. 3 ٹیمیں اناؤنس ہو چکی ہیں. ابھی نہیں دیا نا. میں تو کہہ رہا ہوں, میں غلط تو نہیں کہہ رہا کوئی. اب آپ دیکھیں جیسے آپ نے اوپنر کا کہا تھا, وہ بھی کافی دن سے کھیل رہا ہے شرجیل خان, اس کو بھی چانس نہیں ملا. وہ ایگریسو پلیئر ہے. اور سمیع اسلم وکٹ پہ ٹھہر کے کھیلنے والا ہے. اب یہ ثواب دید پہ کا یہاں پر انضمام کا کام ختم ہو گیا. 15 لڑکے بھیج دیے. اب ثواب دید پہ کس کے؟ ایگریسو نہیں ہے, وہ اسٹروک کھیلتا ہے مگر ایگریسو وہ ہے شرجیل, جو آتے ہی اسٹروک کھیلنا شروع کرتا ہے. 2 قسم کی ٹیکنیک ہوتی ہے. 3 سینچریاں اس نے کی. نہیں ایگریسو تو کی, لیکن کن کنڈیشنز میں کی. ایگریسو نہیں تھی وہ, بڑی کمپیٹنٹ اننگ تھی. میں سمجھتا ہوں بڑی اچھی اننگز تھی. لیکن اس میں دیکھیں اصل 2 چیزیں ہوتی ہیں کرکٹ میں. ایک ہوتی ہے جیسے 60 پہ 5 آؤٹ ہو گئے, ویسٹ انڈینز کھیلیں گے وہ اس وقت بھی ایگریسو کھیلیں گے. گارڈن گرینیج کو باہر گیند ملتی ہے, وہ 5 دن کے کٹ کھیل جاتا ہے. حنیف محمد, جیف بائیکاٹ, سنیل گواسکر, ڈیزمنڈ ان کو ملے گی, وہ لیفٹ کرتے رہیں گے, پیس دیکھتے رہیں گے, اور وہ اٹیک کر کے اس پریشر سے نکلتے ہیں. ساؤتھ ایشین جو ہیں, چاہے وہ سری لنکن ہو, بنگلہ دیشی ہو, پاکستانی ہو, بھارتی ہو, وہ سر جھکا کے نجنگ کر کے نکلتے ہیں اس پریشر سے. یہ فرق ہے. پہلے سر جھکا کے آپ الفاظ پہ چلے گئے. یہ سڑک 2 بجے تک چلتی ہے تو 2 سڑک نہیں چلتی, وہ اس میں رونق رہتی ہے. اور میں اردو نہیں پڑھانا چاہ رہا. چھوٹا سا ایک بریک لے لیتے ہیں, پھر بات کرتے ہیں. ناظرین چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. اور ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے سراج سلو بھائی سے ہم بات کر رہے تھے پاکستان ٹیم کے حوالے سے, لیکن ہم کلثوم سے جانیں گے کہ جب آپ ایئرپورٹ آتی ہیں اور آپ کے پاس گلے میں میڈل ہوتا ہے, گولڈ میڈل یا سلور میڈل ہوتا ہے, تو کیا آپ کو وہ پذیرائی ملتی ہے جو ہمارے کرکٹرز کو, ہاکی والوں کو یا کسی اور کھیل کو ملتی ہے؟ کیا کلثوم ہزارہ ایئرپورٹ پر آتی ہے, ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جب میں باہر جاؤں تو مجھے لوگ ویلکم کریں, میرے فینز ہو, میڈیا ہو, ہمیں اسی طریقے سے پیار و محبت ملے جس طریقے سے ہم کرکٹرز کو ملتا ہے, ہاکی والوں کو؟ کیا آپ کے ساتھ بھی یہ سب ہوتا ہے؟ نو سر, اس کے بالکل اپوزٹ ہوتا ہے. جیسے سر ہم کرکٹرز کو دیکھتے ہیں, وہ اگر ہار کے بھی آ جائے پھر بھی میڈیا والے وہاں پہ پہنچے ہوتے ہیں, ان کے ہار کی وجہ پوچھ رہے ہوتے ہیں. ان کی کلاس لینے کے لیے پہنچتے ہیں نا سر. پھر بھی سر, لیکن سر ہم سے بھی آ کے پوچھا, اگر ہم ہار کے آ جائے تو آ کے پوچھا. لیکن یہ کہ سر جتنا وہ کرکٹ کو سپورٹ کرتے اتنا باقی گیمز کو نہیں کرتے. جس طرح ہم لوگ جیت کے آئے انڈیا سے, تو میڈیا والے بعد میں تو آئے تھے, لیکن یہ کہ جو ہمارے اسپیشلی پرائم منسٹر ہے, ان کی طرف سے ہمیں کچھ بھی مطلب کوئی ان کی طرف سے ہمیں کوئی انعام وغیرہ کچھ بھی نہیں ملا. ابھی ریسنٹلی آپ کو بھی پتہ ہے کہ سندھ منسٹر نے, میں ان کی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں بلا کے کیش پرائز دیے اور پریس کانفرنس بھی کیا انہوں نے. تو اس طرح آپ خود دیکھ رہے ہیں ملک کے جو حالات ہے, جسٹ لوگ کرکٹ کے پیچھے ہی لگے. سندھ کے منسٹر نے تو بلایا, یہ ہمارے وفاق کے جو منسٹر ریاض الدین پیرزادہ صاحب اور پاکستان اسپورٹس بورڈ کے جو ڈی جی ہیں, کیا انہوں نے بھی کچھ دیا؟ نہیں, ان کی طرف سے رول بنا ہوا ان کا ایس او پی میں ہے نا کہ گولڈ میڈل لے کر آئیں گے تو آئی تھنک 10 لاکھ روپے تو دیں گے. نو سر, بہت افسوس کی بات ہے سر, ان کی طرف سے ہمیں کچھ بھی نہیں ملا. سر کچھ کسی نے نہیں پوچھا؟ نہیں سر, کچھ بھی نہیں ملا ان کی طرف سے ہمیں کچھ. تو آپ کی فیڈریشن کیا کر رہی ہے؟ پھر یہ تو کردار فیڈریشن نے ادا کرنا ہے. اب اسنوکر والوں کو نہیں مل رہا تھا نا. یس سر, اچھا اماؤنٹ ان کا 2-2.5 کروڑ کا جمع ہو گیا تھا. اب ان کے جو ایسوسیشن ہے انہوں نے لڑتے لڑتے اب ریلیز ہونا شروع ہو گئے اور کافی حد تک پیسے مل گئے. تو آپ کی فیڈریشن کیا کر رہی ہے؟ سر مجھے تو نہیں پتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں, لیکن ہے کہ جہاں تک مجھے پتا ہے کہ وہ لوگ اتنا اپریشیٹ نہیں کرتے جتنا کرنا چاہیے. تو مے بی ان کا پتہ نہیں کیا پرابلم چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے. مجھے کلثوم نے یہ سوچا تھا کہ وہ ایک دن کلثوم ہزارہ بن کر پاکستان کی نمائندگی کریں گی؟ نو سر, نہیں, بالکل نہیں سوچا تھا.
یہ کہ اللہ کا بہت کرم ہے اور اس میں ظاہر میرے اپنی خود بہت اسٹرگل ہے اور ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ کھیلنا یہ بہت پرابلم کر رہا ہے. اسپیشلی میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے ایجوکیشن میں اتنے آگے نہیں ہے اگر وہ اسپورٹس سائڈ پہ آ جائے, لیکن میں نے کہا تھا نہیں, مجھے دونوں کو ساتھ لے کے جانا ہے. اور الحمدللہ کراچی یونیورسٹی سے میں نے ماسٹرز کیا اپنے فیلڈ میں ہیلتھ اینڈ فزیکل میں, اور یہ کہ اس کی وجہ سے کافی مجھے سپورٹ بھی ملا اور کافی ہیلپ فل بھی ہے میرے لیے. وابڈا کی نمائندگی کرتی ہیں؟ جی میں وابڈا سے کھیلتی ہوں. وابڈا والے صحیح ہے, بجلی والی تو وہاں کوئٹہ بندی کرتے ہیں. نہیں وابڈا والے صحیح ہے, اچھا ہے. صحیح ہے, ہاں میں ان کی طرف سے کھیلتی ہوں. جی جاب ہے میرا. تو کوئٹہ میں بھی پرفارم کیا آپ نے؟ کوئٹہ میں ہاں بچپن میں کی ہے, جب میں چھوٹی تھی بہت, اسکول لیول میں وہاں پہ تھی. کچھ چھوٹے موٹے ٹورنامنٹس کے لیے میں بہت چھوٹی تھی, آئی تھنک آئی واز 8 years old. سو اس کے بعد پھر ہم لوگ کراچی میں شفٹ ہو گئے. تو کبھی کمیونٹی کی جانب سے کوئی پریشر نہیں آیا کہ جی یہ لڑکی کیوں اتنے آگے جا رہی ہے, کیوں کھیل رہی ہے, ہمارے یہاں تو ایسا نہیں ہوتا, یہ عام کلچر ہے ہمارا معاشرے کا؟ نہیں الحمدللہ آپ ہماری کمیونٹی کافی سپورٹ کر رہے ہیں, کیونکہ میں میڈیا وغیرہ میں جاتی رہتی ہوں اور ظاہر جب میں جاتی ہوں لوگ کلثوم ہزارہ کہتے تو ہزارہ کمیونٹی کا نام آ جاتے, تو اس وجہ سے ان کو بہت خوشی ہوتی. پہلے وہ اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتے تھے اور ان کو ایون پتہ بھی نہیں تھا کہ کراٹے میں گرلس ہے کہ نہیں. اب الحمدللہ میرے اچیومنٹس دیکھ کے پھر وہ کافی اپریشیٹ کرتے ہیں. اب 2017 کی تیاری مکمل ہے؟ یس الحمدللہ سر. اگر اسپانسر مل جائے تو. نہیں اسپانسر ملے گا کیوں نہیں ملے گا, جب انسان محنت کرتا ہے نا. کیونکہ ہم جتنا ٹورنامنٹس کھیلیں گے اتنے لیے ہماری فائدہ ہوگا ہمارے لیے. دیکھیں جب ہر جگہ سے ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں نا تو پھر اوپر والا بیچ میں آ جاتا ہے, کہتا آپ مجھ سے لڑکے دکھاؤ. ٹھیک ہے نا, تو جب نیت سچی ہو نا تو اوپر والا مدد. بڑی پیاری بات کی ہے, قسم خدا کی. ہاں بڑی حقیقت پسندانہ بات کی ہے. آپ کو ایسی جگہ سے ہیلپ ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہاں آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا. جیسے ایک چھوٹی سی مثال دے دیں, کوئٹہ گلیڈیٹر کی دیکھیں, سب سے پسماندہ علاقہ ہے, لیکن ندیم عمر صاحب نے اس کی باغ ڈور سنبھالی, کہاں سے کہاں پہنچا دیا, کسی گنتی میں نہیں تھی. تو پورا کریڈٹ دیکھیں جو یہ ہوتی ہے نا, یہ اسپانسرشپ, یہ ہر ٹورنامنٹ کی روح ہوتی ہے. اگر آپ وہ روح نکال لیں تو بے جان جسم رہ جاتا ہے. تو یہ جیسے میں ان کا نام لے رہا ہوں ندیم عمر صاحب کا, ان سے بھی میں ذکر کروں گا. عارف حبیب صاحب ہیں, عقیل کریم ڈیڈی ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو اسپورٹس کو سراہتے ہیں, اسپورٹ کو سپورٹ کرتے ہیں. AKD پاکستان اسپورٹس بورڈ ایگزیکٹو کمیٹی کے رکن بن گئے. جی عارف حبیب بھی اس کمیٹی کے رکن ہیں. عارف حبیب پاکستان سپر لیگ جو کمیٹی بنی ہے وہ اس کے بھی رکن ہیں, جو بورڈ بنا ہے وہ. تو ان سے سب سے بات کرنی پڑے گی, اس لیے کہ جو جیسا یہ بیٹی کہہ رہی ہے نا, جن حالات سے نکل کے اس نے پاکستان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا, تو وہ آپ دیکھیں کہ وہ اپریشیٹ کرنا چاہیے. سب سے بڑی جو آپ نے بات کی ہے, اصل میں پلیٹ جو کرتا ہے کیس وہ ایسوسیشن کرتی ہے, وہ آگے لے کے جاتی ہے. تو پیرزادہ صاحب کے پاس جب فائل جائے گی تب وہ اس پہ ایکشن لیں گے نا. تو میری بھی پیرزادہ صاحب سے یہ درخواست ہے فیڈرل منسٹر سے کہ وہ اس چیز کو دیکھیں, اور 2017 جیسے بیٹی بتا رہی ہے کہ بہت اہم ہے, اس کے لیے ٹور کرائیں, اس کے لیے پیسہ خرچ کریں, اس کے لیے اسپانسرشپ دیں. تو یہ وہ ہوتی ہے نا کہ ایک میں ٹیلنٹ ہوتا ہے, ایک میں ٹیلنٹ نہیں ہوتا, تو دونوں میں زمین آسان کرو. جس میں ٹیلنٹ ہوتا ہے جیسے اس میں, ان پہ اگر آپ محنت کریں گے تو یہ کہاں سے کہاں ہیرا بن جاتا ہے. سر ویسے ریسنٹلی سر ہمارے جو اولمپکس ہوئے اس میں کوئی میڈل نہیں ہے, اور یہ مطلب ہماری خوش قسمتی ہے کہ ابھی کراٹے کو انہوں نے اولمپک میں انکلوڈ کیا ہے فرسٹ ٹائم. تو ہمارے پاس کراٹے میں بہت ٹیلنٹ ہے, اگر وہ کراٹے ٹیم کو سپورٹ کرے, ان کو ٹورز وغیرہ دے دے, انشاءاللہ اولمپکس میں بھی میڈل آئیں گے کراٹے. آپ تیار ہیں اولمپکس کے لیے؟ یس سر الحمدللہ. 2020 یس سر 2020 کے لیے تیار ہے سر. یہ 2020 کے لیے تیار ہے. میں بھی ذرا دور بیٹھا ہوں, ہے تو بیٹی لیکن غصے میں آ سکتی ہے. اچھا سر, آپ نے بات کی کہ اہلیت ہونے پہ اور نہ ہونے پہ, ہاں میں نے دیکھا ہے اصغر, میں اپنا تجربہ بیان کرتا ہوں کہ بعض میں ٹیلنٹ نہیں ہوتا, وہ محنت کر کے پلیئر بنتا ہے. ایک میں ٹیلنٹ ہوتا ہے, جب وہ محنت کرتا ہے تو کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے, اس میں پھر زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے. لیکن بہرحال محنت اصل چیز ہے, جیسے یہ کہہ رہے ہیں نا, محنت اصل چیز ہے. اور پاکستان ٹیم نے محنت ہی کی سیکنڈ اننگ میں. ہاں محنت ہی کی اس نے. اور 382 پہ مقولہ سناتا ہوں ڈاکٹر عبد القدیر خان کا, جو انہوں نے مجھے بھیجا, بڑی پیاری بات کی انہوں نے کہا بہادر لوگ ہارا نہیں کرتے, یا تو وہ جیت جاتے ہیں یا کچھ سیکھ جاتے ہیں. تو بہادر لوگ ہارا نہیں کرتے, یا تو وہ جیت جاتے ہیں یا کچھ سیکھ جاتے ہیں. تو پاکستان ٹیم نے پہلی اننگز میں سیکھا, دوسری اننگ میں کم بیک کیا. اور ہمارے پاس بھی کم بیک کیا. ہمارے سینئر اسپورٹس اینالسٹ ساجد خان ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم ساجد. السلام اصغر بھائی, آپ کو اور ہمارے سب سے فیوریٹ چیف سلیکٹر سابق چیف سلیکٹر صلاح الدین سلو بھائی کو بہت بہت پیار, اور السلام علیکم. وعلیکم السلام. ساجد کیسے ہیں؟
سر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. پہلے آپ اپنی طبیعت بتائیں. لاسٹ پروگرام میں ماجد بھٹی صاحب ہمارے ساتھ تھے, آپ کی طبیعت سے میں فون نہیں کر رہا, اس کے لیے معذرت ہے. نہیں کوئی بات نہیں, لیکن ہم آپ کو مس بہت کر رہے ہیں یہاں پر ساجد. ہم ہی جب نہ ہوں گے تو کیا رنگ محفل. ہاں سلو بھائی بہت اچھا, جیسے کہ آپ کی آئی تھی, اور ہمیشہ ہم اس بات کو ہمیشہ کرتے ہیں, جو چیف سلیکٹر ہوتا ہے اس کی آئی بہت اچھی ہوتی ہے. یقینی طور پر ہمیں بڑا خوش نصیبی ہے جب آپ چیف سلیکٹر تھے تو پاکستان کے بڑے ورلڈ کلاس پلیئر پروڈیوس ہوئے, اور جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں یقینی طور پر بات کی, کم بیک یقینی طور پر پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے بہت خوشائن بات اس لیے تھی, دلوں کا کھیل ہوتا ہے. پہلی اننگ میں جس طرح پاکستان کو آسٹریلیا نے بیک فٹ پہ کر دیا, اور یقینی طور پر پاکستان کے اگر اشرف شفیق کی اور سرفراز کی ذکر نہ کروں تو بہت بڑی زیادتی ہوگی. سرفراز نے پہلی اننگ میں دکھا دیا کس طرح بیٹنگ کرتی ہے, اور جس طرح ماضی میں آپ نے سلیم یوسف اور معین خان کو جس طرح ہمیں جب فرنٹ پر سلیکٹ کرتے تھے, ان کو موقع دیتے تھے, وہ پروف کرتے. اس طرح سرفراز نے یقینی طور پر اس کمانڈ کو سنبھالا, اور جس طرح پہلی اننگ میں اننگ کھیلی اور دوسری اننگ میں اظہر علی اور یونس خان نے جس طرح بیٹنگ کی ہے, اور جس طرح آسٹریلیا نے بالنگ کی, پیس سوئنگ تمام شعبوں میں انہوں نے عبور حاصل کیا. مگر آل کریڈٹ پاکستان کے سیکنڈ اننگ میں بیٹسمینوں کو دینا پڑے گا. اگر اسد حفیظ کی اگر بات کروں, یونس خان کی بات کروں, اظہر علی کی بات کروں, عامر کی بات کروں, کہ وہ ہاف ریاض کے بعد تھوڑے تھوڑے رن بنائے. پاکستان میچ نکال سکتا ہے. دیکھیے یہ کرکٹ دو وکٹیں باقی ہیں اور 100 رن بنانا ہے. اگر جس طرح اسد شفیق نے اپنی کیریئر کی بیسٹ اننگ کھیلی, اور ہمیشہ ہم جس طرح بات کرتے ہیں سلو بھائی صاحب نے سیکھا, جس طرح سلو بھائی سلیکٹ کرتے تھے ہم لوگ 7 اننگ میں ناکامی کے بعد 8ویں اننگ کھیلی انہوں نے کامیاب. دیکھیں یہ ٹیم مینجمنٹ نے ان کو کانفیڈنس دیا, اور یہ پاکستان کے بڑے خوشائن بات ہے. مڈل آرڈر میں اظہر بھائی اگر بات کی جائے, اسد کی بات کروں, یونس کی بات کروں, مصباح کی بات کروں, سرفراز کی بات کروں, کافی عرصے سے ساتھ کھیل رہے ہیں, اور یہی ٹیم کو لے کے چلتے ہیں. اور موجودہ چیف سلیکٹر انضمام الحق نے کنٹینیو رکھا, اور یہ خوشائن بات اس لیے جو پاکستان کرکٹ ٹیم کا کم بیک ہونا, آسٹریلیا میں ڈے نائٹ ٹیسٹ میچ کھیلنا کوئی مذاق بات نہیں ہے. پاکستان گھٹنے سے نیچے بہت اچھی کرکٹ کھیلتا تھا, مگر وہاں پر جا کے ایڈجسٹ کرنا, وہ پہلے سائیڈ میں جیتنا, اور ایسے گری. پروگرام میں ہمارے جو ہے وہ کلثوم ہزارہ کراٹے چیمپئن, پاکستان کا فخر, پاکستان کے سر کا تاج, بلکہ میں کہوں گا پاکستان کے جھومر جو تاج ہے وہ نگینہ ہے ہماری, وہ پروگرام میں بیٹھی ہے. کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے کراٹے کے حوالے سے یقینی طور پر ایک بہت بڑا اسپورٹس ہے. اگر کراٹے کی بات کی جائے, اگر اشرف تائی کا نام لے تو زیادتی ہوگی, اور جیسے کلثوم حالہ کی بات کی جائے, انہیں بہت ٹیلنٹ ہے, اور انہوں نے بہت اوور حاصل کیا اپنے شعبے میں. خواتین کے حوالے سے اس طرح ہمارے ملک کا نام روشن کرنا, ہمارے ملک میں خواتین کا بڑا رجحان ہے, اور خواتین اسپورٹس میں آگے آ رہی ہیں, اور جس طرح کراٹے میں انہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا, ان کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. تو یہ ہمارے لیے آنر کی بات ہے. آل آؤٹ پروگرام میں یہ ہمارے مہمان ہے, مگر ہم دوبارہ 13 دفعہ چیف سلیکٹر ہونے والے جو آئے کی بات کریں, صلاح الدین سلو سابق آف اسپنر, پاکستان ایک اچھے آل راؤنڈر اور ایک اچھا اوپنر سے محروم ہے. کیا پاکستان میں صلاح الدین سلو صاحب کی خدمات کا فائدہ نہیں اٹھایا جا رہا؟ کیوں پاکستان میں یہ چیزیں ختم ہونا چاہیے, جن کی آئی چاہیے ان کو فرنٹ پہ آنا چاہیے. بہت شکریہ ساجد, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اس وقت آپ امریکہ میں موجود ہیں اور آپ نے ہمیں جوائن کیا, ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں, بہت شکریہ. سلو بھائی پہلے ٹیسٹ کا رزلٹ تو اب کچھ بھی ہو, آپ نے کہا 75-25. دیکھیں اس وجہ سے کہا میں نے کہ ایک تو سیٹ بیٹسمین ہے نا, لیکن جب دوسرے اس لیے 25 نمبر دے رہے ہیں آپ. نہیں, دوسرے دن جب جا کے کھیلتا ہے نا بندہ, تو پھر وہ گارڈ لیتا ہے, پھر وہ ایک نیا دن ہوتا ہے اس کے لیے, کیونکہ جب 100 پہ بیٹنگ کر رہا ہے تو آئی سیٹ ہوتی ہے. اب جو سیکنڈ ٹیسٹ اب شروع ہونا ہے, سیکنڈ ٹیسٹ پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ میرے خیال میں اس سے بڑے حوصلے بلند ہوئے ہیں جو سیکنڈ اننگ میں جیسے ہم بات کر رہے تھے, انہوں نے بڑی اچھی بیٹنگ کی, اور انہیں تینوں شعبوں میں محنت کرنا ہے, خالی بیٹنگ میں نہیں کرنا, ان کی بولنگ کو بھی کرنا ہے. میں تو فیلڈنگ پہ محنت کر لیں تو بہت زیادہ. جی ہاں, اگر فیلڈنگ ان کی بولنگ کو بیک کرے تو بہت زیادہ اچھا. ٹھیک ہے کلثوم, مختصر آپ سے بات ہوئی لیکن بہت اچھی بات ہوئی, لیکن کیا کہنا چاہیں گے اپنے خاص کر اس معاشرے کو, لڑکیوں کو, ہم اکثر کلاس فیلوز کو کیا میسج دیں گی؟ گرلز کو تو میں یہ میسج دوں گی کہ اسپیشلی وہ اس فیلڈ میں آئے, کراٹے سیکھے, اور اسپیشلی سیلف ڈیفینس کے ٹیکنیک سیکھے, کیونکہ ان کے لیے بہت یوزفل ہوں گے بعد میں. اور یہی کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اسپورٹس میں فیوچر نہیں ہے, فیوچر ہے. اگر آپ کسی اچھے ڈپارٹمنٹ سے کھیلیں گے تو آپ کو جاب میں مل سکتا ہے, تو میری یہی سجیشن ہے کہ وہ اس فیلڈ میں آئے. ہمت مردہ مدد خدا. جی میں ایک بات کہوں گا وابدہ کے کرتا دھرتاؤں سے, اور خاص طور سے شفقت رانا اور جو چیئرمین ہے وابدہ کے, وہ ضرور ان کو
نوازیں, ان کی حوصلہ افزائی کریں, کیش بھی اور ویسے عہدہ بھی جو ان کا ہے اس پہ پروموشن ملنا چاہیے. بے شک بے شک. صلاح سلو بھائی نے وابڈا کی انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ کلثوم ہزارہ کے لیے جو ہے وہ خود آگے آئیں اور ان کے عہدوں پہ ان کو ترقی دیں اور انہیں کچھ کیش ایوارڈ بھی دیں. سندھ کے وزیر کھیل سردار محمد بخش بہن نے انہیں بلایا, سعدیہ عباس کو بلایا, ان کو اپریشیٹ کیا, انہیں کیش ایوارڈ بھی دیا. لیکن پاکستان اسپورٹس بورڈ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے, چونکہ یہ پاکستان کی نمائندگی کرنے گئی تھی اور ہمیشہ انہوں نے پاکستان ہی کی نمائندگی کی ہے, تو پی ایس بی کو فرنٹ پہ آنا ہوگا اور ان کے لیے آواز اٹھانا ہوگا, ان کی مدد کرنی ہوگی. چونکہ ایک ایس او پی ہے پاکستان اسپورٹس بورڈ کی, اس ایس او پی کے تحت بھی یہ پورا اترتی ہیں, چونکہ اولمپک گیم ہے اور اولمپک گیم اب یہ ہو چکا ہے, چونکہ 2020 میں یہ آ چکا ہے, تو لہٰذا انہیں جو ہے اب سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. ساتھ ساتھ پاکستان ٹیم کے لیے یہی کہوں گا کہ پاکستان ٹیم نے جس طرح سے کم بیک کیا ہے وہ خود پاکستان ٹیم کے لیے ایک مثال ہے, وہ خود ہمارے اپنے پلیئرز کے لیے ایک مثال ہے, اور وہ اپنی غلطیوں کا اندازہ لگائیں کہ آخر وہ کیسے اپنے آپ کو مزید بہتر کر سکتے ہیں سیکنڈ ٹیسٹ کے لیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.